دیکھیں دعا تو ایک مستقل عبادت ہے. یہ کہا جائے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو میں نے چھوڑ دی، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ دعا مستقل عبادت ہے، کہ ہم نے کسی چیز کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، بلکہ اگر اس کو یوں سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جب یہ یقین کر لیا جائے کہ دعا مستقل عبادت ہے تو اب عبادت کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اظہار کرتا ہے، اس کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا کریم میں عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تیری ذات ہے، تو سب سے بلند و بالا ہے. تو دعا کے اندر کیا ہے؟ بندہ ہاتھ پھیلا کے عرض کر رہا ہے مولا کریم میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی عطا فرمانے والا. تو یہ تو بذات خود عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہی عاجزی ہے، انکساری ہی انکساری ہے. آپ باقی عبادات کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو شامل ہو، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ نا اپنے الفاظ، آپ نے جب نماز پڑھی تو نماز کے اندر وہ جو بالترتیب ایک چیزیں ہیں انہی کو آپ نے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولا کریم میری فلاں حاجت پوری فرما دے، نہیں، وہ بالترتیب ایسے ہی پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنے تک، اور درمیان میں جو حصہ ہے وہ بھی آپ قرآنی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، یا احادیث کے اندر جو ہیں اپنے الفاظ اس میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں گویا آپ اپنا جو معافی ضمیر ہے نا، آپ کو جو جو چاہیے آپ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں مولا کریم مجھے فلاں چیز عطا فرما دے. تو اس کے اندر تو زیادہ عاجزی ہے. اور جیسا مفتی صاحب نے حدیث کوٹ کی کہ دعا 3 طرح کی ہے، ایک فی الفور قبول ہوگی، ایک وہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ مل گیا، اور تیسری وہ ہے کہ جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی گئی. اور کتنا ہی وہ بندہ خوش نصیب ہوگا کہ عمل اس نے کچھ کیا نہیں اور اس کی دعا آخرت میں قبول ہوگی، آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگی. اور اس وقت وہ بندے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری دعا قبول ہی نہ ہوتی. ہمیں بھی آج وہ تمام تر چیزیں مل جاتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کی. اور ایک اور بات بتا دوں حافظ صاحب، ہمارے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے نا، کوئی بڑا قریبی، ہمارے پاس رش، یہ صرف بلا تمثیل مثال، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، ہمارے پاس رش لگا ہو، ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس جمع ہیں، اور ایک ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جس کو ہم سننا چاہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یار تو بیٹھ جا، باقی تمام کو دے کے ہم فارغ کر دیتے ہیں، یار یہ آیا اس کو دو جان چھڑاؤ اس سے. اور ایک ایسا بندہ ہم کہتے ہیں یہ سناتا جائے ہمیں اور ہم اس کی سنتے جائیں. کتنے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سننا چاہتی ہے، وہ ذات چاہے تو فی الفور بندے کو عطا. اور یہاں تک فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. کہ انسان کو جب حاجت بنتی ہے، انسان پر جب مصیبت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ہمیں پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے حافظ؟ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کروٹ بدلتے ہوئے بھی یا اللہ، کروٹ بدلتے ہوئے یا اللہ، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر لمحہ اللہ کو پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. اللہ فرماتا ہے جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں ایسے گزرا جیسے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں. تو اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سننا چاہتی ہے. بلکہ ایک کالر لے لیں مجھ سے. ایک کالر. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں لاہور سے شمائلہ بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں آج کل جاب کی تلاش میں ہوں، مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی اور جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہوں. تو مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرا ڈپریشن کم ہو اور مجھے جاب مل جائے. اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن ہے، ملازمت مل نہیں رہی ہے، اور وظیفہ آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کوئی ایسا وظیفہ جس سے نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، ملازمت مل جائے. قاری صاحب کوئی وظیفہ بتائیں نا نوکری کا. نوکری کے لیے جاب کے لیے آسان ترین وظیفہ، اللہ تعالیٰ رزق بھی کھول دیں گے. سورۃ القریش صبح 11 مرتبہ پڑھا کریں اور مغرب کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھا کریں روزانہ. انشاءاللہ 40 دن تک یہ عمل کریں. ویسے تو 7 دن تک کرنے ہی سے امید ہے کہ اچھی نوکری مل جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر نہ مل رہی ہو تو اس کو 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ ہر طرف سے رزق ہی رزق ہوگا. آزمودہ عمل ہے سورۃ القریش. تو یہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے، ڈپریشن کے لیے بہت ہی آسان، اور ہم نے کئی لوگوں پر تجربہ کیا،
بہت پریشان لوگ ہمارے پاس آئے، اس کا آسان اور واحد حل صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صبح بھی ایک تسبیح 100 مرتبہ، شام بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، ہر قسم کے غم دور ہو جائیں گے اس کے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ ذکر سے دور رہتے ہیں ان کے دل کو اطمینان کبھی حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مال جمع کر لیں، یا اچھی نوکری مل جائے، ٹھیک ہے، یا دوسری نعمتیں حاصل کر لیں، اسی سے شاید سکون ملے گا۔ نہیں، دل کو سکون صرف اللہ کے کلام سے اور ذکر ہی سے ملتا ہے، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس ذریعے کو اختیار کریں، سارے غم دور، ساری ڈپریشن دور، ٹینشنیں دور، اور آزمودہ نسخہ ہے، آزما لیں، اللہ سے لنک لو ملا کر دیکھیں، دل کو ایسی طاقت حاصل ہوگی، یوں محسوس ہوگا ہفت اقلیم کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر ڈال دی۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ۔ جی حافظ صاحب، میں وہ عرض کر رہا تھا تو اس میں 2 باتیں، بلکہ یہ جو کالر کا سوال ہے یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر نہ تو 2 خوف جمع فرماتا ہے اور نہ ہی 2 امن جمع فرماتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اس کو مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور بھی کتابوں میں ہوگی، ظاہر ہے کہ اتنے جو حجت الاسلام ہیں آپ امام غزالی، تو ویسے تو حدیث نہیں ذکر کریں گے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے پر نہ تو 2 خوف جمع فرماتا ہے اور نہ ہی 2 امن، یعنی دنیا کے اندر اگر تمہیں تکلیف آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے اندر امن کے اندر ہوگے، اور اگر دنیا کے اندر بالکل بے خوف ہو، جس طرح مفتی صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جس بندے پر مصیبتیں نہیں آتی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوگی کہ میرے اوپر مصیبتیں نہیں آ رہی۔ تو مصیبتیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کی لت کے اندر اتنا آگے نکل جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم یعنی مسلمان انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک یوں سمجھنے ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ ابن آدم صرف مسلمان ہی ہے؟ ابن آدم سے اصل میں مراد یہ ہے کہ یقین چونکہ مسلمان رکھتا ہے اس وجہ سے فرمایا، ورنہ تو ہر ابن آدم اس کے اندر شامل ہے۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کفر کا ہے، اس کے بعد پھر باقی گناہوں کے مختلف درجات ہیں۔ تو جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ لگتا ہے، کرتے کرتے گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نہ تو اچھے برے کی کوئی تمیز رہتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر شرم و حیا باقی رہتی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو واپس لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اوپر جو اس کے زنگ ہے نا، جو وہ ڈاٹس لگے ہیں جن کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، ان کو دور کرے۔ جیسے ہی یہ چیزیں دور ہوں گی، دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہوگا، دل یاد خدا میں پھر لگے گا۔ لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں نا، ادھر سے دل کے اندر گناہ بھی ہیں، ادھر سے تمام چیزیں خواہشات نفسانیہ دل کے اندر موجود ہیں، ادھر سے ہم ذکر خدا کر رہے ہیں، تو اس کی وہ اصل جو چاشنی ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا کام جب بھی کریں توبہ استغفار، اس کے بعد باقی ایک چھوٹا سا عمل بھی کریں گے نا تو اس سے بھی آپ کو اس سے بھی افاقہ ہوگا۔ جی مصطفی، کس طریقے سے جیسے پریشانی سے لوگ بدل سکتے ہیں؟ جیسا کہ ذکر ہے، تو کیا عبادات کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی عبادت میں پھر شامل ہوں گے؟ اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تعاون کر دیتے ہیں، راستہ صاف کر دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ 3 باتیں جمع ہو گئی ہیں، تھوڑی سی ترتیب لگا لیں۔ پہلی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو اگر تکلیف آتی ہے، ماتھا مبارک پھوڑ دیا جاتا ہے، دانت مبارک توڑ دیا جاتا ہے، لہو لہان، تو اس پہ آپ صبر فرماتے ہیں۔ جو آپ حدیث بیان کرنا چاہ رہے تھے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نیکیوں سے بسا اوقات اس مقام تک اس کا پہنچنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کا مقام اعلیٰ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو رب کسی تکلیف میں آزما کر صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور صبر ایسی عبادت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو پھر اٹھا کے اس کو وہاں رکھ دیتا ہے۔ آپ کسی بھی لائن میں لگے ہوں، بینک میں ادھر ادھر، تو آپ کے سامنے کو اگر کھڑا ہو تو نہیں جانے دیں گے، پیچھے ہوئے، لیکن یہ جسٹیفائیڈ ہے، اس کو اللہ آگے کر دے گا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ تو جس کو تکلیف آئی ہے، جو کالر بیان کر رہی ہیں دوسری، وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر سب سے زیادہ کائنات کے افضل ترین اور نیک ترین ذات کو تکلیف آئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو ہمیں اس پہ صبر آ جاتا ہے۔ اور جب ہم تمام انبیاء کا ذکر کریں تو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے، اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون سے، آپ نے وہ پوچھا کہ
आमाल हैं जिनसे, तो कुछ अमाल तो इबादत हैं और कुछ ये नेकी वाले दूसरे जो किसी का तावन वाले काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई इज़ा अहज़बहु अम्रुन फ़ौरी तौर पे फ़ज़अ इला सलाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई मुसीबत आती वुज़ू फरमाते और मसाले पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे हमें को तकलीफ़ आती भागते हैं अब्बा के पास, अब्बू अब्बू मुझे फ़लाँ ने मारा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा रब्बुल जलाल हैं, फ़ौरन आते मसल्ले पे अल्लाह फरमाते हैं इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो इबादत से हमें अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो जितने भी अल्लाह वाले काम हैं, जितने भी रिलीफ़ के काम हैं, जितने भी किसी के ताउन वाले काम हैं, इससे क्या होता है कि बंदे की तकलीफ़ रब रफ़ा अलग कर देता है और उसकी दुआएं अलग लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दावौ मरदाकुम बिस्सदका, अपने बीमारों का इलाज सदक़े के साथ करो। यहाँ मैंने सुना लाहौर में एक औरत थी, वो डॉक्टर साहब के पास जाती, दवाई लिखवा कर आकर एक मेडिकल स्टोर से उसका रेट लगवा लेती, फिर वापस चली जाती। तो उसने कहा बीबी तो बहुत दफ़ा आती है और हमारा वक्त ज़ाया करती है और रेट लगवा लेती है, दवाई नहीं लेती। तो कहने लगी मैं रेट लगवा कर उतना सदका कर देती हूँ, अल्लाह मुझे आफियत दे देता है। तो बात यह है कि हमें लोगों के काम आना चाहिए। वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, बिल्कुल, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो हमें ये काम भी हमारे बहुत काम आएगा। लोग क्या करते थे कि अपनी भैंस का दूध बंदा 100 को जाकर पी लेता है, तो आज आपने किसी का काम किया है तो रब्बुल जलाल उसकी दुआओं से भी, और जो हदीस में आता है कि जो ज़ाहिर गैब से दुआ होती है, एक सामने दुआ है, एक पीछे बैठ कर दुआ कर रहा है, वो उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो वो घर बैठ के जो दुआएं करेगा आपके लिए, वो भी आपकी तकलीफ़ रफ़ा करेगा और अल्लाह ताला उसके ज़रिए भी, और ये जो आप अल्लाह ताला आपकी बीमारियां दूर कर रहा है तकलीफ सदका करने की वजह से, ये भी इसका सबब बनेगा। तो हमें खैर के काम, इसके बड़े बड़े किस्से मशहूर हैं मीडिया में। कथा कलामी के माध्यम से तो दुआ का जिक्र हो रहा था, जब आप वित्र पढ़ते हैं तो वित्र की तीसरी रकत में हम तो जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर तरीक़ा रहा है, जब वो सिर्फ दुआ कुनूत पढ़ते हैं और उसके बाद रुकू में चले जाते हैं, इसमें तवील किया जा सकता है इसको अगर आपके पास? असल बात यह है कि वितर की भी कुनूत है और नाज़ला भी कुनूत है। नाज़ला वाली कुनूत होती है किसी भी फ़र्ज़ नमाज की आखिरी रकत के रुकू के बाद, ठीक है, और वितर वाली होती है वितर के आखिरी रकत के रुकू के बाद। तो करीब जो सलफ़ सालिहीन थे ना, वो इन दोनों कुनूतों को एक बना देते थे, ये भी कुनूत है ये भी कुनूत है। तो इस वजह से जब किसी इलाके में मुसलमान तकलीफ़ में हों, जैसे आजकल कश्मीर में फ़लस्तीन में परेशान है, तो फिर वो उसी में ही दुआओं का इजाफ़ा करके उसको नाज़ला की शक्ल प्लस वो दोनों को एक कर देते हैं। तो वो उसको जायज़ समझते हैं क्योंकि दोनों कुनूत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इससे फ़ायदा उठाकर वो दोनों को एक कर देते हैं कि इज्तिहादी बात है।